السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق گندل. آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. جنرل صاحب یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے الزامات آپ کے سامنے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئی ایس آئی کے سیف ہاؤس ہوتے ہیں یہ کیوں بنائے جاتے ہیں، اور کیا یہ واقعی سیف ہاؤس اتنے سیف ہوتے ہیں کہ یہاں پر آ کر 3 اسٹار اور 4 اسٹار جنرلز ماڈلز کے ساتھ غیر اخلاقی سرگرمیاں کرتے رہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور یہ پاسبل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو سیف ہاؤسز ہیں ان میں باقاعدہ عملہ ہوتا ہے جو کہ کام چلاتا ہے. مثال کے طور پہ سیکورٹی گارڈز ہیں وہاں پہ، پھر وہاں پہ اندر کھانے پینے کا انتظام ہے تو وہ کوئی کچن کوئی چلانے والا آدمی وہ بھی چاہیے وہاں پہ، اور اسی طرح کوئی جس طرح ڈومیسٹک ورکر ہوتے ہیں ہیلپر وغیرہ وہ بھی اندر. تو یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے اور آپ جو جی چاہے جا کے. خاص طور پہ بڑے سینئر آفیسرز اگر وہاں پہ وزٹ کریں تو بڑا فوراً پتہ لگ جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پتہ ہوتی تو وہ مشکل ہے. باقی سیف ہاؤسز جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ قائم کیے بنائے جاتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی آپ کے ایجنٹس وغیرہ ہیں ان کو ٹھہرانا ہو جو باہر آپ پبلک میں نہیں نظر میں لانا چاہتے تو وہ ان لوگوں کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جاتا ہے سیف ہاؤسز میں رکھ لیا. سورس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی سورسز وغیرہ کو ٹھیک ہے تو ان کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جاتا ہے. بعض اوقات سیف ہاؤس میں کوئی ڈیٹینشن کسی کی کرنی ہو جو کہ اتنا مطلب ایک آفیسر ہے کوئی، اس کو ڈیٹین آپ نے کیا ہے، میجر ہے کرنل ہے کوئی ہے، تو اس کو وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ ہارڈنڈ کرمنلز کو اس طرح نہیں رکھتے. ٹھیک ہے سیف ہاؤسز نہیں، ٹیررسٹ اگر کوئی آ گیا ہے پکڑا آپ نے کچھ کیا تو وہ سیف ہاؤس میں نہیں جائے گا. وہ پراپر آپ اس کو انڈر لاک اینڈ کی بند کر کے رکھتے ہیں. سیف ہاؤس جو ہے وہ کمپیریٹیولی کمفرٹیبل جگہ ہوتی ہے. اس میں عموماً آپ کے جو ایجنٹس وغیرہ ہیں سورسز ہیں ان کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے. صحیح. جن سے ویسے جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ کے کردار ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. میں نے بہت سارے کیسز کے اندر ایسا دیکھا کہ اگر کوئی کپتان یا میجر تھا اور وہ کسی خاتون کے ساتھ کسی میس میں ملا اور پتہ چل گیا کہ یہ غلط ارادے سے آئے تھے تو اس کا کورٹ مارشل تک ہوا اور بڑی سخت سے سخت سزا دی گئی. تو کیا 3 اسٹار اور 4 اسٹار جنرل اس لیول کے اوپر آ کے کوئی اس طریقے سے چیز کر سکتے ہیں جس کی طرف میجر عادل نے اشارہ کیا؟ دیکھیں، کوئی چھوٹا موٹا کر جائے ورنہ بڑی سیدھی سی بات ہے. کردار انسان کا جا کے اگر خراب ہو تو وہ تو ارلی سٹیج جوانی میں آ کے انسان کو یہ حرکتیں زیادہ مطلب دل کرنا کرے گا کسی کا اگر کوئی برائی کرنی ہے. تو آرمی میں آپ کی ایک ریپوٹیشن بلڈ ہوتی رہتی ہے. جیسے ہی آپ آرمی میں سروس میں گئے تو ترقی کرتے جاتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے کہ اس آدمی کی خواہشات کس قسم کی ہے، کیا کرتا ہے. اور اگر اس کی پہلے ریپوٹیشن ساری ٹھیک اور کبھی کسی نے کوئی اس کے خرابی دیکھی نہیں تو اس کا یہ تصور کرنا کہ اچانک وہ کور کمانڈر یا چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد فوری طور پہ وارداتیں شروع کر دے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. وہ لگتا نہیں کہ درست ہوگا. پھر یہ ہے کہ ابھی ان کے اس لیول پہ آ کے جو ان کا تھا فیض حمید کی لیول آ گئی جب یہ چیف آئی ایس آئی کے چیف بنے گئے، ان کے خلاف پولیٹیشنز نے اور لوگوں نے کنٹروورسیز کھڑی کرنی شروع کی. تمہیں یاد ہے کہ میاں نواز شریف بھی ان کا نام لے کے کہتا تھا، اور پی ایم ایل این وغیرہ کا میڈیا سیل جو ہے یہ خاصا اسٹرانگ تھا. انہوں نے کافی لوگوں پہ جھوٹے الزامات وغیرہ کہانیاں بنا کے لگاتے رہے. تو کوائٹ پاسبل کہ کسی نے کوئی سٹوری پلانٹ کی ہو. عادل بیٹھا ہے انگلینڈ میں تو اس نے یہ سٹوریاں وہاں سے چلا دی. میرا اپنا اندازہ سنائی. آج میں اس کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کبرا سے معافی مانگی ہوئی تھی. کبرا خان سے. کبرا خان نے کو کہا تھا کہ میں تمہیں یہ برطانیہ کے اندر کیس کروں گی. حالانکہ اس نے نام نہیں لیے تھے، کوئی انیشل لوگوں کے کیے، لیکن باقی یہ ہے کہ پتہ نہیں کسی کی داڑھی میں تنکا تھا یا کیا تھا کہ وہ خود ہی بول پڑا ہے. ورنہ کبرا کو یہ کسی کو کہنے کی، لیکن یہ الزامات تو غلط ہیں نا؟ میرا خیال ہے غلط ہے. یہ ایسے I don't think یہ چیزیں اتنی چھپی نہیں رہتی کہ صرف عادل راجے کو کسی کو باہر پتہ ہو باقی باہر کسی کو پتہ ہی نہ چلے. جیسے میں نے کہا کہ ان کا اپنا عملہ بھی ہوتا ہے سیف ہاؤسز وغیرہ کا. پھر یہ جو اتنی سینئر لوگوں کی موومنٹ ہے وہ ایسے چھپی ہوئی موومنٹ نہیں ہوتی، خاص طور پہ آرمی کی نظر. سیول میں تو نہیں کو دیکھتا، سیول میں تو کوئی شاید نہ جانتا ہو
لیکن آرمی چونکہ سیکورٹی وغیرہ مہیا کرتے تو ان کی موومنٹس کو تو آرمی بڑا کلوزلی دیکھ رہی ہوتی ہے. صحیح. پھر یہ کہ اے جی برانچ ہماری، اور اس میں پورا ریکارڈ ہوتا ہے انٹیلیجنس وغیرہ کے پاس، جو بڑی ارلی سٹیجز سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بڑے سینسیٹیو جگہوں پہ کام کرنا ہوتا ہے. جیسے میں مثلا ملٹری آپریشنز میں بھی رہا، ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس بھی رہا. یہ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ قوم کے راز ہوتے ہیں، تو وہاں چانس نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی کمزور کردار کا آدمی وہاں پہ چلا جائے. صحیح. سو لازماً ان کی سیکورٹی کلیئرنس وغیرہ جب ہوتی ہے تو یہ چیزیں ساری دیکھی جاتی ہیں. تو اگر کوئی جوانی میں یعنی وہ میجر جنرل بن گیا، کوئی ایسی اس کی کبھی خبر نہیں آئی، کچھ نہیں، تو اچانک وہ لیفٹیننٹ جنرل بنا تو یہ کہانی شروع ہو گئی، یا وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا تو یہ قصہ شروع ہو گیا. نارمل اگر کوئی شخص وہ کردار کا ڈھیلا ہو تو اس لیول تک پہنچ بھی نہیں وہ عقل مانتی نہیں. لیکن یہ میڈیا ایسی ایک بڑا ہے، پرسیپشن بن جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ عادل راجے نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن ان لڑکیوں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ باقی دنیا، یعنی عادل نے نام نہیں لیا ان کے، جی، لیکن اور کئی پتہ چل گیا نا شوبز کے اندر کون کون سی ہیں جن کے یہ نام ہے. وہ اور کئی لوگ ہیں جو اس کھاتے میں کود پڑے، اور انہوں نے، اور اس میں مطلب یہ میڈیا میں بس اسی طرح ہے. جو مثال کے طور پہ ان میں سے ایک آدھ کی تو بڑی کمپرومائزنگ قسم کی ویڈیو میں نے بھی دیکھی انہی خواتین میں سے. کس کے ساتھ دیکھیے ویسے؟ یہ اس میں وہ چہرہ نہیں نظر آتا کیونکہ وہ کوئی چھپا ہوا چہرہ ہے، لیکن یہ بالکل واضح سامنے نظر آ رہی تھی خاتون. مجھے کسی نے بھیجا، اور اس نے ایک جرنلسٹ نے بھیجی تھی کراچی سے. اچھا. اور اس نے مجھے کہا کہ یہ فلاں فلاں آپ کا آفیسر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جی یہ اس میں یہ شامل ہے، جبکہ وہ نظر آتا ہی نہیں، اس کا چہرہ پتہ ہی نہیں لگتا. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے یہ کوئی حرکت کی ہے، تو اس نے اس نے کہا جی میں حلفیہ قرآن کریم. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سنگین، لیکن یہ کہ یہ اس طرح کے چونکہ مل جاتی ہیں ویڈیوز لوگوں کی کمرے، دیکھو نا یہ ضروری نہیں ہے. پاکستان بھرا پڑا آدمیوں سے، اب کسی بھی آدمی کے ساتھ بنا کے بالکل تو وہ اس کے بعد اس کو چہرہ دوسرے کا لگا دیں، وہ کرتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں تو خیر نظر آتا ہی نہیں تھا. لیکن یہ خاتون جو تھی یہ بڑی واضح نظر آتی تھی. تو وہ جس کا نام جی چاہے مشہور کر دیں، کہہ دیا کہ جی اس میں یہ آدمی ہے، جبکہ وہ اس کا کچھ بھی نظر ہے. وہ آدمی کا چہرہ اسی عورت کے پیچھے چھپا ہوا. آپ کو ویسے دو نام پتہ ہے وہ کون کون سے نام تھے، پہلا اور آخری جس کے ویڈیو آپ نہیں. اچھا جن صاحب یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پردہ رکھے سب کے رکھنا چاہیے گناہوں کا. جن صاحب یہ ایک بڑا سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے، وہ بھی جب آپ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے اوپر اتنا گھٹیا قسم کا الزام لگا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے، مٹی ڈالنی چاہیے، فوج کے اندر اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ انویسٹیگیشن وغیرہ کی کوئی ضرورت ہے. اس کو بالکل دفع کر دینا چاہیے، اس پہ بحث ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ بہت بڑا غلط الزام ہے. بالکل صحیح، میرا اپنا خیال ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو نا خرابی کہاں ہوئی. انہوں نے بھی عادل راجہ کو ذلیل کیا. آج جو صورتحال درپیش ہے جنرل باجوہ کو اور دوسروں کو، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس راستے پہ چلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کل ریٹائر تو ہر وقت ہر کسی نے ہونا ہی ہونا ہے. کوئی 2 سال 4 سال بعد ہو جائے گا، لیکن یہ کو کہے کہ میں ساری زندگی مرنے کے تک یہی، وہ تو نہیں ہے. تو جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر آپ کے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر جھوٹ سچ ہر چیز آپ کے ذمہ لگنی شروع ہو جاتی ہے. عادل راجے کے گھر پہ انہوں نے ریڈ کیے، اس کی ماں کے ساتھ بھی تکرار کی، جا کے ریڈ شیڈ کیے اس کو. اب وہ شخص جو ہے وہ یہاں سے اپنے گھر بار ماں باپ کے بعد ماں کے ساتھ رہ رہا تھا، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کو یہاں سے جگہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور چوری رات کے وقت وہ بیچارہ نکل کے کہیں گیا، بھاگا، لندن چلا گیا. اگر یہ حرکتیں نہ کی ہوتی تو یہاں بیٹھا وہ تو عادل راجہ تو اتنا تابع دار تھا آئی ایس پی آر کا اور آئی ایس آئی کا کہ وہ انہی کو پروموٹ کرتا تھا، ان سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کرتا تھا. لیکن انہوں نے حرکت یہ کی کہ جو ان کے خیرخواہ تھے انہی کے پیچھے پڑ گئے. مطلب یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ آپ گھر پہ ریڈ کرا رہے ہیں اس کو اریسٹ کرنے کے لیے.
وہی لوگ وہی آدمی جو آپ کے لیے کام کرتا رہا، آپ کی آپ کو ڈیفینڈ کرتا تھا ہر جگہ. ڈیفینڈ کرتا تھا اس نے. اور چونکہ وہ ہمارا بھی اسپوکس پرسن تھا اس کا، جی، پاکستان ایکسرسائز سوسائٹی کا، تو ہم اس کو خاص طور پہ ہدایت کرتے تھے کہ تم پوچھ لو، ان سے بات کرو، کنفرم کرو اس چیز کو، تاکہ ہم پریس ریلیز ایشو کرنے لگے ہیں تو اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو. یا وہ خود ہی پتا کرتے تھے. تو وہ یہ خود سارا کوآرڈینیٹ کرتا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے میجر عادل راجہ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، اور یہ ہاں اس کو اس حد تک بالکل اس کو بڑے برے حال تک پہنچایا انہوں نے. اس کے پیچھے اس کے گھر پہ ریڈ، وہ ملا بھی جا کے کسی ان میں سے سینئر کو، پتہ نہیں جنرل اعجاز امجد کو یا کسی کو، اور اس نے کہا جی کیوں مجھے ایسے تنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں اب نہیں ہوگا، اب تم فکر نہ کرو، اور اسی دن رات کو جا کے اس کے گھر پہ ریڈ کرا دیا. صحیح. چلیں جیسا، بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آج کا ولاگ آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.